بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم نے نواسب المضارع پڑھے ہیں اس سے پہلے۔ آج جو ہے جوازم المضارع، تو جوازم المضارع کی دو قسمیں ہیں۔ اس کی تین قسمیں تھیں وہاں، ہم نے کہے تھے ایک تو ظاہری حروف تھے جو ان لن کئی اذن تھے، دوسری تقسیم تھی ان مضمرہ جو جوازن تھا لام تعلیل کے بعد، اور پھر پانچ جگہیں ایسی تھی جہاں ان کو لازمی طور پر پوشیدہ مانا جاتا ہے، وہ لام جحود کے بعد، اور فا سببیہ کے بعد، واو معیت کے بعد، او کے بعد، حتیٰ کے بعد۔ یہ پانچ مقامات ایسے تھے جہاں ان کو لازمی طور پر پوشیدہ مانا جاتا ہے۔ جب آپ کو آواز نہ آئے تو بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو مضارع کی دو قسمیں ہیں جوازم المضارع کی۔ پہلی تقسیم جو ہے وہ ادوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، ٹھیک ہے؟ کہ وہ ادوات جزم، جزم کے وہ حروف جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ادوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، وہ ادوات جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، وہ چار ہیں، ٹھیک ہے؟ لم ہے، لام امر ہے، لما ہے، اور لا ناہیہ ہے۔ تو یہ چار حروف ہیں، ان میں سے ان جو ہے وہ شرطیہ ہے، یہ دو فعل کو جزم دیتا ہے، یعنی شرط بنتا ہے، شرط کو بھی، اور پھر جو اس کا جواب ہوتا ہے شرط کا اس کو بھی وہ جزم دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کو ہم نے دوسری کیٹیگری میں رکھا ہے۔ وہ ادوات جو صرف ایک فعل کو دیتے ہیں جزم، وہ ہیں چار: لم، لما، لام الامر اور لام الناہیہ۔ اور دوسری قسم جو ہے جوازم المضارع کی، الادوات التي تجزم فعلین، یعنی وہ ادوات جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اچھا یہ آئیں گے شرطیہ بن کر کے آتے ہیں یہ، تو شرط کو بھی یہ مجزوم کریں گے، اور جو اس کا جواب ہوگا شرط کا اس کو بھی جزم دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پہلی نوع پڑھیں گے، کیونکہ دوسری نوع بہت لمبی ہے، اس کے لیے پوری کلاس چاہیے، تو اس لیے پہلی نوع پڑھیں گے۔ جوازم المضارع، الفعل المضارع المجزوم، ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے کہ فعل مضارع جو ہے اگر اس سے پہلے کوئی عامل نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی عامل آ جائے تو پھر اس صورت میں جو ہے دیکھا جائے گا کہ عامل کیسا ہے۔ اگر جزم دینے والا ہے تو اس پہ جزم آئے گا، اور اگر نصب دینے والا ہے تو اس پر نصب آئے گا۔ الفعل المضارع المجزوم، کہ وہ فعل مضارع جو مجزوم ہوتا ہے، هو الفعل، وہ فعل ہوتا ہے، المسبوق بأداة من ادوات الجزم، کہ جس سے پہلے ادوات جزم میں سے کوئی ادات ہوتا ہے، کوئی حرف ہوتا ہے۔ وادوات الجزم قسمان، اور ادوات جزم کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ منہا ما یجزم فعلا واحدا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دو فعل کو جزم دیتے ہیں۔ وہ دو فعل کو جزم دینے والے کیا چیزیں ہیں؟ ادوات الشرط، ٹھیک ہے؟ ادوات شرط ہیں الجازمہ، جو کہ جزم دیتی ہیں، یعنی ادوات شرط جازمہ، وہ شرط کو بھی جزم دیتی ہیں، اور جو شرط کا جواب بنتا ہے اس کو بھی جزم دیں گے۔ اما عن ادوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا فهي لم، لما، لام الناہیہ، لام الامر۔ جہاں تک ان ادوات جزم کا تعلق ہے، التی تجزم فعلا واحدا، جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، وہ چار ہیں، جیسا کہ بتایا گیا اوپر: لم، اور لما، لائے نہیں، اور لام الامر، ٹھیک ہے؟ لا الناہیہ اور لام الامر۔ وفیما یلی بیان، مندرجہ ذیل میں جو ہے اس کا ذکر ہے۔ لم، سب سے پہلے کیا لیں گے؟ ہم لم کو لیں گے۔ تو ہم جانتے ہیں لم کے بارے میں کہ لم جو ہے وہ حرف نفی ہے،
اور جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اور کسی پر داخل نہیں ہوتا، ماضی پر نہیں آتا۔ اس کے برخلاف لما وغیرہ جو ہے وہ ماضی پر آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اس وقت شرط کے معنی میں ہوتا ہے، پھر وہ جازمہ نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے لما جاء زید اکرمتہ، جب زید آیا تو میں نے اس کا اکرام کیا، تو وہاں شرطیہ ہے لیکن وہ غیر جازمہ ہوگا، اس وقت شرطیہ بھی غیر جازمہ۔ ٹھیک ہے، ادوات شرط غیر جازمہ میں آتا ہے پھر وہ، اور لما جب فعل مضارع پر آتا ہے تو وہ جازمہ مانا جاتا ہے۔ تو لم ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ ایک تو یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، دوسرا یہ کہ فعل مضارع پر داخل ہو کر کے اس کو مجزوم کر دیتا ہے، تیسرا کیا ہے کہ قلب، یعنی وہ کیا کرتا ہے، معنی کو بدل دیتا ہے، ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں تبدیل کر دیتا دیتا ہے۔ یعنی یہ مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو اس کو ماضی کے اندر نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہیں لم یعمل عملا، اس نے کوئی کام نہیں کیا، لم یقرأ الدرس، اس نے سبق نہیں پڑھا، تو یہ جو نفی ہو رہی ہے ماضی کے زمانے میں ہو رہی ہے، نہ کہ مستقبل میں یا حال میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تین خصوصیتیں ہیں کہ لم حرف نفی و جزم و قلب، یعنی حرف نفی ہے۔ حرف نفی کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ نفی کا فائدہ دیتا ہے، فعل ماضی یعنی فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جزم، حرف جزم اس لیے کیونکہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے۔ اور قلب اس لیے کہ یہ ایک زمانے سے اس کو دوسرے زمانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قلبہ کے معنی آتے ہیں پلٹنا، تو یہ فعل مضارع کو فعل ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یفید لنفی الفعل المضارع فی الماضی، یہ فعل مضارع یہ جو ہے یعنی فعل مضارع کا ماضی میں نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی فعل مضارع پر داخل ہوگا تو اس کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماضی کے اندر نفی کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال لیتے ہیں، مثال ہے لم یأتی الصیاد، کہ شکاری نہیں آیا۔ تو اب یہاں یاتی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، اور اس کے جزم کی علامت کیا ہے؟ یہاں جو حرف علت حذف ہوئی ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ یاتی تھا، تو اب اس سے جاتی پہلے لازم آیا تو یہ یا حرف علت جو ہے ختم ہو جاتی ہے، تو لم یاتی ہو گیا۔ تو یا کا حذف ہونا یہ یہاں جزم کی علامت مانا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے ادات جزم ہے۔ ٹھیک ہے، تو لم یاتی الصیاد یعنی شکاری نہیں آیا۔ لم یدرس التلامید، طالب علموں نے، طلبہ نے نہیں پڑھا۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ نفی ہو رہی ہے ماضی کے اندر کسی کام کی، یعنی نہ تو شکاری آیا، یہ بھی ماضی میں نفی ہو رہی ہے، طلبہ نے نہیں پڑھا، یہ بھی ماضی کے اندر نفی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہیں لم یقرأ الطالب الدرس اليوم، طالب علم نے آج سبق نہیں پڑھا، تو اس میں بھی کہیں میں نفی ہو رہی ہے؟ ماضی کے اندر نفی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نفی کا فائدہ دے رہا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، اس کو اس نے مجزوم کیا ہے، اور اس کے معنی کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ تو ہو گئی سیدھی بات۔ اور کبھی کبھی اس پر جو ہے حمزہ بھی داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب حمزہ داخل ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کا عمل باطل نہیں ہوتا، اور یہ تینوں خصوصیت اس کے ساتھ باقی رہیں گی، یعنی ماضی منفی کے معنی میں بھی کرے گا، اور جزم بھی دے گا، اور اس جو ہے مطلب زمانہ بھی تبدیل کرے گا۔ تو تینوں خصوصیت پائی جائیں گی جب اس پر حمزہ داخل ہوگا۔ وقت تدخل علیہ حمزۃ الاستفہام، اور کبھی کبھی اس پر حمزہ استفہام بھی داخل ہوتا ہے۔ ولا تغیر من عملہ، اور وہ اس کے عمل میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا۔ کون؟ حمزہ استفہام۔ ٹھیک ہے، ولا تغیر من عملہ، اس کے عمل میں تبدیلی نہیں کرتا ہے۔ مثل الم یحضر زید، ٹھیک ہے، کہ زید حاضر نہیں ہوا، کیا زید حاضر نہیں ہوا؟ تو یہاں بھی کیا ہو رہا ہے؟ استفہام اس پر داخل ہوا ہے، لیکن اس نے اس کو جزم بھی دیا ہے، اور معنی بھی ماضی منفی میں ہے۔ کیا زید نہیں آیا؟ کیا زید حاضر نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو ماضی میں ہی نفی ہو رہی ہے نا، گزشتہ زمانے کی بات ہو رہی ہے، کیا نہیں آیا ہے اب۔ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے الم یأتکم نذیر، ٹھیک ہے، جب کفار سے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو وہ اعتراف کریں گے کہ آیا تو تھا لیکن مانی نہیں۔ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو یہاں بھی کیا ہے؟
حمزہ استفہام داخل ہوا ہے لیکن اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، تو اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے لم کا کہ اس پر حمزہ استفہام بھی داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس پر جو ہے ادات شرط بھی داخل ہو جاتے ہیں، یہ تو استفہام کی بات تھی، لیکن جب ادات شرط اس پر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے کہ وَيَجُوزُ أَيْضًا دُخُولُ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ عَلَيْهَا، یعنی ادوات شرط کا داخل ہونا بھی اس پر جائز ہے، ٹھیک ہے، وَيَجُوزُ أَيْضًا دُخُولُ أَدَوَاتِ شَرْطٍ عَلَيْهَا، یعنی ادوات شرط کا داخل ہونا بھی اس پر جائز ہے۔ ادوات شرط میں سے کون کون سے، جیسے ان ہے، من ہے اور اذا ہے، بہت کثرت کے ساتھ قرآن میں بھی، اشعار کے اندر بھی بہت ساری مثالیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں بھی تھی لیکن میں نے ان کو کہ تفصیل نہ ہو جائے، زیادہ نہ ہو جائے، اس وجہ سے طوالت سے بچتے ہوئے ذکر نہیں کیا ہے، لیکن ایک ایک مثال میں نے یہاں ذکر کر دی ہے۔ ففی هذه الحالہ، لیکن ادوات شرط کا جائز ہونا، استفہام جب داخل ہوتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، بس استفہام کے معنی اور ایڈ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ادات شرط میں سے کوئی اس پر آئے گا، یعنی ان داخل ہو جائے اس پر لم پر، یا من داخل ہو جائے لم کے اوپر، یا اذا آ جائے اس سے پہلے، تو اس وقت کیا ہوگا، ففی هذه الحالة يصير المضارع بعدها متجردا للزمان المستقبل، یعنی دو صورتیں تو باقی رہیں گی اس کی، کہ وہ حرف نفی بھی رہے گا، ٹھیک ہے، اور حرف جزم بھی رہے گا، لیکن اس میں زمانہ کو وہ چینج نہیں کرے گا، قلب کی جو خصوصیت تھی اس کی وہ ختم ہو جائے گی، جب یہ ادات شرط اس پر داخل ہوں گے تو اس کو مستقبل کے لیے خالص کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ ففی هذه الحالة يصير المضارع بعدها متجردا، تو اس صورت میں مضارع جو ہے اس کے بعد وہ خالی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، للزمان المستقبل، زمانے مستقبل کے لیے، یعنی زمانے مستقبل کے لیے خاص ہو جائے گا۔ وَيَبْطُلُ تَأْثِيرٌ لم فی قلبی زمانہ للماضی، اور اس کی جو تاثیر تھی لم کی تاثیر جو ہے زمانے کو ماضی میں تبدیل کرنے کی، وہ تاثیر باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جیسے مثال لیں، مثال ان لم، یعنی ان جب داخل ہو لم پر تو اس کی مثال جیسے سنتأخر ان لم تحضر باکرا، یعنی ہم لیٹ ہو جائیں گے اگر تم صبح سویرے نہ آئے، حاضر نہ ہوئے، تو اب یہاں کیا ہوا، اب ہم ماضی کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں، اگر نہیں آئے یعنی مستقبل کی بات کریں، اگر نہیں آئیں گے صبح میں سویرے نہیں آئیں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں مستقبل کے ساتھ اس نے اس کو خاص کر دیا ہے۔ دو خصوصیت باقی ہیں، جزم بھی دیا ہے اس نے اور نفی کے معنی میں بھی ہیں، لیکن نفی جو ہے یہ ماضی میں نہیں بلکہ استقبال میں ہے، مستقبل کے زمانے میں ہے۔ سنتأخر ان لم تحضر باکرا، کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے اگر آپ سویرے نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اپنا پیغام، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، ٹھیک ہے، فما بلغت رسالت، اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا پھر آپ نے اگر ایسا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہوا، اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیا، تو جب بھی ان داخل ہوگا تو ہمیں بس وہاں معنی دیکھ لینے ہیں کہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے تو وہی معنی مراد لیں گے۔ اسی طریقے سے بیت صفی الدین الحلی، صفی الدین الحلی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور شاعر تھا عہد مملوک کا، تو اس کا ایک قصیدہ ہے جو مجموعۃ من النظم، اگر کسی نے پڑھی ہوگی تو پورا قصیدہ ہے یہ والا، اس کا پہلا شعر ہے یہ، لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ہے نا، لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا من قدم الحذر، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے یہاں، من لم، من داخل ہوا ہے، من شرطیہ لم کے اوپر، تو یہاں اس نے کیا کر دیا، اس کو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ امتتا یمتتی کے معنی آپ جانتے ہیں، رکیبہ یرکبو کے معنی آتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہونا یا کسی چیز پر سوار ہونا، ٹھیک ہے، امتتا یمتتی، سوار ہونا، اسی وجہ سے سواری کو کیا بولتے ہیں، مطیہ، مطیتن، سواری کو بولتے ہیں، جیسے اس نے استعمال کیا ہے وقوفاً بہا صحبی علیہ مطیہ، کس نے استعمال کیا ہے،
امرؤ القیس کا شعر ہے، وقوفاً بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک سن وتجملی، یعنی انہوں بتا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے بارے میں، وقوفاً بها صحبی علی مطیہم، یعنی میرے ساتھیوں نے میرے واسطے، علیہ میری خاطر اپنی سواریوں کو روکا، یقولون لا تہلک سن وتجملی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لا تہلک سن، کہ اپنے آپ کو غم کی وجہ سے ہلکان نہ کرو، تباہ نہ کرو، فتجملی، اور صبر سے کام لو۔ یہی واردات جسے بولتے ہیں ہم کہ ایک ہی معانی دونوں شاعر کے اندر آتے ہیں، طرفہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے، وقوفاً بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک سن وتجلدی، اس نے تجملی کی جگہ تجلدی کا لفظ استعمال کیا، تجلدہ مانے مطلب طاقتور بننا، تو تجملہ کے معنی بھی، جیسے کہ آپ نے سورہ یوسف کے اندر پڑھا ہوگا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، یعنی صبر ہی اچھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تجملہ کے معنی صبر کرنا۔ چلیے، بہرحال لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، کہ مزد و شرافت پر سوار نہیں ہو سکتا، تو مزد و تجمل کا شرافت پر معنی سوار تو جی جی سر، جی تجمل کا معنی صبر کرنا ہے سر؟ ہاں، یہاں تجملہ کے معنی خوبصورتی اختیار کرنے کے بھی آتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرنا، ٹھیک ہے، جی اور جب جی ویسی سچویشن ہے آپ درد کی کیفیت میں، تو اس معنی میں بھی، تصبرہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، تجمل، تجملہ زینت اختیار کرنا، تزینہ کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے جی 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 جی، کوئی معنی ذہن میں آ رہے ہوں گے آپ کے۔ لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر ولا ينال العلا، اس میں کوئی بھی مجد، بزرگی، شرافت، عزت، سب معنی آتے ہیں اس کے، یعنی مزد و شرافت پر سوار نہیں ہو سکتا، یعنی مزد و شرافت حاصل نہیں کر سکتا، کون؟ وہ شخص، لم يركب الخطر، من لم يركب الخطر، جو خطرات پر سوار نہ ہو، یعنی خطرات کا سامنا نہ کیا ہو جس نے، ٹھیک ہے، یعنی اندیشوں اور اس سے ڈر گیا ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے جو ہے کیا ہے؟ اس شعر کے اندر یہی کہنا چاہا ہے اس نے کہ اگر عزت و بلندی کے متلاشی ہو تو خطرات اور اندیشوں کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں کود پڑو، ٹھیک ہے، اسی وقت مقصد حاصل ہو سکتا ہے، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہوگا، تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور ایک شاعر کا بھی آپ نے شعر پڑھا ہوگا کہ آسان منزلیں ہیں اگر چل پڑے کوئی، دشوار راستے ہیں اگر سوچتا رہے، انسان سوچتا ہے، دور سے دیکھتا ہے تو راستے تنگ نظر آتے ہیں، لیکن چلتا چلا جاتا ہے تو راستے کے لگتا ہے کہ بھائی سب کھلے ہوئے ہیں، تو یہ نیچر بھی ہے انسان کا، تو سوچنا نہیں، یہ اسی کو کہہ رہا ہے بھی کہ مزد و شرافت حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص جو خطرات کا، جس نے خطرات کا سامنا نہ کیا ہو، اور یہ بھی وہی ہے، ولا ینال العلا من قدم الحذر، یعنی جس نے پیشگی اندیشوں کا جو اندیشوں کو جو ہے خاطر میں نہ لایا ہو، ایسا شخص بلندی جو خاطر میں لے آیا ہو پہلے ہی، چوکن مطلب اندیشوں سے ڈر گیا ہو، تو ایسا شخص بھی بلندی حاصل نہیں کر سکتا، ولا ینال العلا، اور بلندی حاصل نہیں کر سکتا، من قدم الحذر، جو پیشگی اندیشوں سے ڈر گیا ہو، ٹھیک ہے۔ جی تو من جو ہے یہاں اس پر داخل ہوا علم کے اوپر، تو اس کی بنیاد پر یہ کیا ہو گیا ہے، اس کو ماضی کے معنی میں وہ مستقبل کے معنی میں، مستقبل، یعنی بزرگ مزد و شرافت حاصل نہیں کر سکتا وہ شخص جو خطرات کا سامنا نہ کرے، تو یہاں بھی مستقبل کے معنی میں۔ اسی طریقے سے زہیر کا شعر ہے، وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُوطَأُ بِمَنْسَمٍ، منسم بولتے ہیں سر میں، اونٹ کے سامنے جو کھر ہوتے ہیں اس میں جو ناخون سے ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں، ناخون نہیں ہوتے، مطلب وہ اس کے ناخون نہیں ہوتے ہیں، لیکن کھر کے جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اس کو منسم بولتے ہیں۔ وطا یتو کے معنی روندنے کے آتے ہیں، نابن انیاب آپ کو پتا ہے، دانتوں کو بولتے ہیں، کیلے جو ہوتے ہیں یہ، اور ذرہ سے یوزرسو مطلب دانت تلے دبانا، وہ ثانع یوسانیوں کے معنی آتے ہیں اصل میں مدارات کرنا، نرمی برتنا، اور ایک مسانعہ ہے، ایک مداہنہ۔ مداہنہ آپ جانتے ہیں کہ مداہنہ کیا ہوتا ہے، چاپلوسی ہوتا ہے کسی کی مطلب قربت حاصل کرنے کے لیے، یا وہ جو چمچے ہوتے ہیں تو ان کو وہ مداہنت ہوتا ہے، مسانعت جو ہوتا ہے مطلب رواداری رکھنا، نرمی برتنا لوگوں کے ساتھ، یہ چیز ہے۔ وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، جو اکثر معاملات میں رواداری اختیار نہیں کرتا،
یغرس بانیاب، وہ دانتوں تلے دبا دیا جاتا ہے، ویوتا بمنسمی، اور کھروں کے نیچے رون دیا جاتا ہے، یعنی اس پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مار ڈالتے ہیں اگر کوئی ویسا دکھاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آپ جتنے بھی بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا بسا اوقات انجام کتنا خراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کیا کیا ہے اس نے، ملم یسانع، جو نہیں کرے گا، نہیں کرتا ہے، تو یہاں بھی کیا کر دیا اس کو مستقبل کے ساتھ، یعنی جو ان میں کیا کہتے ہیں بہت سے معاملات کے اندر مدارات اختیار نہیں کرے گا تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب اذا کی مثال متنبی کا شعر ہے کہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ فَمِنَ الْعَجْزِ أَن تَمُوتَ جَبَانًا، کہ اگر موت سے رستگاری نہ ہو، یعنی موت سے بچنا ممکن نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو، کوئی راستہ نہ بچاؤ، فَمِنَ الْعَجْزِ أَن تَمُوتَ، تو عاجزی کی بات یہ ہے کہ أَن تَمُوتَ جَبَانًا، کہ آپ بزدل بن کر کے مریں، یعنی عجز شمار ہوگا، آپ کی کمزوری شمار ہوگا۔ اگر ایسا ہے کہ راستہ نہیں بچا تو ہمت کے ساتھ لڑ کر کے، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، آپ حوصلہ مندی کے ساتھ میدان میں ڈٹے رہیں اور اپنی جان دے دیں۔ اگر مرنا ہی ہے، جان نہیں بچنی ہے، تو بزدلی کے ساتھ کیوں مرنا ہے؟ تو یہاں بھی کیا کر دیا ہے اس نے، اس کو اذا جب لم پہ آ رہا ہے تو مستقبل کے معنی میں کر دیا ہے۔ بتایا کریں، کچھ بیچ میں جی نیٹ ورک چلے جی سر ہمارے بھی کیجیے غائب ہو جاتے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ لما، دوسرا حرف ہے لما۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں حرف نفی و جزم و قلب، وہی صورت جو کس کی تھی، لم کی تھی، وہی یہ بھی ہے۔ یہ حرف نفی بھی ہے، حرف جزم بھی ہے، اور قلب بھی ہے، یعنی ماضی کو معنی میں ماضی مضارع کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے ان کے درمیان میں، لم اور لما کے درمیان میں؟ ایک تو فرق یہ ہے کہ یہ لم جو ہے یہ مطلقاً نفی کا فائدہ دیتا ہے، یعنی جیسے لم یقرأ الدرس، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ اس نے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے، لم یقرأ الدرس، اس نے نہیں پڑھا، تو یہاں مطلق نفی ہو گئی۔ اب یہاں امکان نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا، ہے نا، یہاں بات کہنے کے وقت تک کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پڑھے گا، اس نے نہیں پڑھا، بس یہ خبر دی گئی کہ اس نے نہیں پڑھا، نفی ہو گئی بالکل مطلقاً ماضی کے اندر۔ جبکہ لما کے اندر ایسا نہیں ہوتا، لما کے اندر جب تک بات ہو رہی ہے اس وقت تک نہیں ہوتا، لیکن آگے اس کام کی توقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ یہ مثال ہے البنت خرجت البنت ولما ترجع، یعنی لڑکی نکل گئی ہے، یا من المدرسہ کچھ بھی کر لیں گے اس طرح کا، من المدرستی یعنی اسکول سے نکل گئی ہے، ولما ترجع، لیکن اب تک واپس نہیں لوٹی ہے، نہیں تو اب تک نہیں، یعنی جب تک بتا رہے ہیں ہم اب تک تو نہیں لوٹی لیکن ان قریب لوٹ جائے گی، تو یہاں اس میں یہ امکان ہوتا ہے آگے، وہاں مطلقاً نفی ہوتی ہے، یہاں نفی نہیں ہوتی، بلکہ زمانے جب تک بات کی جا رہی ہے اس وقت تک نفی ہوتی ہے، لیکن آگے اس کام کے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پر ہم نے دیکھا کہ ادوات شرط داخل ہوتے ہیں، ان داخل ہوا، من داخل ہوا، اذا داخل ہوا، اس پہ حرف استفہام داخل ہوا، لیکن لما کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ چلیے، جی لما حرف نفی و جزم و قلب للفعل المضارع، اسی وجہ سے کہا فعل مضارع کو تبدیل کرنے والا ہے، یعنی ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نفی جو ہے وہ مطلقاً نفی نہیں ہوتی اس کے اندر، جیسا کہ قولو کا خرج زید ولما یصل، زید نکل چکا لیکن اب تک نہیں پہنچا، اب تک زمانے تکلم تک، یعنی جب تک بات ہو رہی ہے اب تک نہیں پہنچا، لیکن ای لم یصل حتی الان، یعنی اب تک نہیں پہنچا ہے، او حتی زمان التکلم، یا یہ کہہ لیں کہ بات کرنے کے زمانے تک نہیں پہنچا ہے، جب تک ہم بتا رہے ہیں اس وقت تک نہیں آیا ہے، لیکنہ من المتوقع وصولہ، لیکن اس کا پہنچنے کی توقع ہے، امکان ہے کہ وہ پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے یہ مثال خرجت البنت ولما ترجع، یعنی مدرسے سے نکل گئی ہے، اب تک لوٹی واپس نہیں آئی ہے، لیکن امکان ہے اس بات کا، اب تک تو نہیں آئی لیکن کچھ وقت بعد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لما کا فرق سمجھ میں آیا؟ جی، الفرق بین یس سر لم و لما،
ان اب یہ بتا رہے ہیں کہ لم اور لما کے درمیان میں فرق کیا ہے. تو یہ بتا رہے ہیں ان لم تنفی الحدث مطلقا، کہ لم جو ہے وہ حدث کا یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کی مطلقاً نفی کرتا ہے. اما لما، جہاں تک لما کی بات ہے، فتنفی الحدث، تو یہ حدث کی نفی کرتا ہے مع توقع حصول ہی، اس کے حاصل ہونے کی توقع کے ساتھ. یعنی نفی تو کر رہا ہے حدث کی، لیکن اس کے حاصل، اس کے ہونے کی، وقوع کی توقع ہے. فی ای وقت، کسی بھی وقت میں، اثناء او بعد زمن التکلم، یعنی یا تو کلام کے درمیان میں جس وقت بتا رہا ہے ہو سکتا ہے اسی وقت ہو جائے وہ کام، یا بات کرنے کے زمانے کے بعد کچھ وقت بعد. وَيَصِحُّ، دوسرا فرق کیا ہے، وَيَصِحُّ أَن تَدْخُلَ بَعْضَ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ عَلَى لَمْ، اور یہ اس پر جو ہے یعنی ادوات شرط میں سے کسی ادوات شرط کا داخل ہونا صحیح ہو علی لم، لم کے اوپر، ٹھیک ہے، اور صحیح ہو ان تدخل، کہ داخل ہو بعض ادوات الشرط، بعض ادوات شرط علی لم، لم کے اوپر. ولا يصح ذلك مع لما، اور یہ چیز صحیح نہیں ہوگی لما کے ساتھ، ٹھیک ہے. فیصح ان لم تفعل، سر یعنی یہ تو صحیح ہوگا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اگر آپ نے نہیں کیا، یہ بات صحیح نہیں ہوگی. ان لما تفعل، اس طرح استعمال نہیں ہوگا. جی سر یہاں پہ ادوات الشرط کی مطلب اس کے ساتھ نہیں مطلب آئیں گے، یا وہ استفہام بھی مطلب ادوات الشرط ہی اس کے ساتھ لمحہ کے ساتھ نہیں آئیں گے، یا استفہام بھی نہیں آئے گا نہیں، سر؟ استفہام بھی نہیں آئے گا، لما کے ساتھ استفہام کا بھی استعمال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لم جی کے سر، ساتھ ہوگا لیکن لما کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک جی ہے. جی جی. جی سر. ويجوز حذف الفعل مجزوم بعدها، اور فعل مضارع مجزوم کو حذف کرنا جائز ہے اس کے بعد، کس کے بعد، لما کے بعد. ان کان ما يدل علیہ، اگر اس پر وہ سیاق کلام سے دلالت کرنے والی کوئی چیز آ رہی ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس سے دلالت ہو رہی ہے، تو پھر وہاں اگر حذف کر دیں اس کو، اس کے فعل کو، تو وہ جائز ہے. جیسے مثال کے طور پر بدأت العمل باکرا، میں نے سویرے ہی کام شروع کر دیا. ولما، اب یہ لما کا حاصل، ٹھیک ہے، میں نے صبح سویرے کام شروع کر دیا تھا، اور اب تک، اب یہ کہا اس نے ولما، ای ولم انہی بعد، یعنی اب تک میں نے اس کو ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے. انہا انہی، ختم کرنا. ولم انہی بعد، اب تک میں نے اس کو ختم نہیں کیا، ٹھیک ہے. بعدو حتی الان کے معنی میں آتا ہے. تو جی سر. اوکے سر. جی، تو ولما جو ہے یہاں، اب یہاں لم یعنی یہ تھا اصل میں ولما انہی بعد، ولما انہی بعدو، تو اس کو ہم نے یہاں ذکر حذف کر دیا. مطلب حذف کر دیا ہے، ٹھیک ہے. چلیے، جی سر. اب تیسرا ہے لام امر. لام الامر تسمى ايضا لام الطلب لانها تفيد الطلب، اس کو لام طلب بھی کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طلب کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کے اندر طلب پائی جاتی ہے. اچھا، لام امر، اچھا ٹھیک ہے، وہ تو آگے آ رہا ہے. مثل لتأکل طعامک، یعنی آپ اپنا کھانا کھائیے. تو یہاں کیا ہے، یعنی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کھانا کھائیے، اپنا تو یہاں طلب پائی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کھانا کھائیے. اسی طریقے سے معانی جو ہیں اس کے تین آتے ہیں، ایک تو امر کے معنی میں آتا ہے، ایک دعا کے معنی میں آتا ہے، اور ایک التماس کے معنی میں آتا ہے. تو ان میں فرق ہے، یعنی اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کہہ رہا ہے تو وہاں وہ امر کے معنی میں ہوگا، حکم ہوگا. اور اگر کوئی چھوٹا بڑے سے وہ کر رہا ہے تو وہاں وہ دعا کے معنی میں ہوگا. اور اگر کوئی اپنے برابر کا، ہم برابر کا ہے، کوئی ہم عمر ہے، تو اس سے جو ہے کیا ہوگا وہاں، وہ التماس مراد ہوگا، التماس. ٹھیک ہے، درخواست ہوگی وہاں. اور بڑے سے طلب یا التماس یا دعا کے معنی میں ہم اس کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دعا کے معنی بھی مانگنے کے ہی آتے ہیں. تو دعا جیسے خدا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جیسے اب کہیں کہ بھائی ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تو یہاں جو ہے لیقضی علینا ربنا اس طرح کا کچھ ہے، خیر چھوڑیں، آیت ہے اس کو نہیں لیتے. مثلا لتأکل طعامک، کیا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا کھانا کھائیں. تو اب یہاں دیکھیں گے کہ حکم دینے والا کون ہے. اگر بڑا ہے تو اس کو ہم امر کے معنی میں لے لیں گے،
اور چھوٹا بڑے سے کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر اپنے ابا سے کہہ رہے ہیں، تو وہاں ہم پھر ان سے درخواست کے معنی میں، دعا کے معنی میں لیں گے. اور چھوٹے سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں تو وہاں درخواست کریں گے، آپ اس سے التماس کریں گے کہ بھائی آپ کھانا کھا لیجئے. ٹھیک ہے. تو معانی جو ہے امر ہے، دعا ہے اور التماس ہے. دیکھیے، فَإِن كَانَ الطَّلَبُ مِنَ الْأَعْلَى مَنزِلَةً إِلَى الْأَدْنَى، کہ اگر طلب جو ہے، جو مطالبہ کیا جا رہا ہے، مطالبہ جو ہے اگر بڑے سے یعنی اعلیٰ سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو بڑا ہوگا اس سے ادنا کی طرف ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ مطالبہ جو ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف ہے، جیسا کہ استاذ کا طالب علم سے کہنا، كَقَوْلِ الْمُعَلِّمِ لِلطَّالِبِ. ٹھیک ہے. استاذ کا طالب علم سے کہنا کہ لِتَأْخُذْ حَقِيبَتَكَ مَعَكَ، کہ آپ اپنا بیگ اپنے ساتھ رکھیے، اپنے ساتھ اٹھائیے. ٹھیک ہے. تو یہاں کیا ہوگا، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا بیگ اپنے ساتھ رکھیں. تو یہاں یہ اس میں درخواست نہیں مانی جائے گی جب بڑے کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، وہاں اس کو حکم مانا جائے گا. فَهِيَ تُفِيدُ الْأَمْرَ. ٹھیک ہے. امر کا فائدہ دے گا یہ. ٹھیک ہے. وہاں درخواست نہیں مانیں گے بڑے کی طرف سے جب ہوگا. اما انکان من الادنا الى الاعلی، لیکن جب چھوٹے سے بڑے کی طرف ہوگا، فتفید الطلب، تو وہ طلب کا فائدہ دے گا. اس کو دعا بھی کہہ سکتے ہیں. مثل قول الابن لابیہ، جیسا کہ بیٹے کا اپنے باپ سے کہنا، اپنے والد سے کہنا، لتمنحنی فرصتا اخرى، آپ مجھے دوسرا موقع دیجئے. تو اس سے وہاں مطالبہ کر رہا ہے، دعا مطلب مانگ رہا ہے، وہ درخواست کر رہا ہے کہ آپ مجھے دوسرا موقع دیجئے. وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ شَخْصٍ لِآخَرٍ مَسَاوٍ، یعنی اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ کسی ایسے شخص کی طرف سے ہے جو اس کا ہم عمر ہے، اس کے برابر کا ہے، اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے برابر کا ہے، وہی التماس، تو پھر اس وقت وہ التماس کا فائدہ دیتا ہے. یعنی طلب اور رجا اس کے اندر امید ہوتی ہے، اس سے مطالبہ ہوتا ہے، اور مطلب ایک درخواست ہوتی ہے، ریکویسٹ ہوتی ہے. کقول زمیل لزمیلہ، جیسا کہ ایک ساتھی کا اپنے دوسرے ساتھی سے کہنا، لنناقش غدن، ہم کل جو ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کل مناقشہ ڈسکشن کریں، کر. مذاکرہ کریں. ٹھیک ہے. ڈسکشن کریں. وحرکت لام الامر الکسرہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو لام امر جتنے بھی ہیں اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مکسور ہوتا ہے. لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، لام تعلیل اور یہ لام جہود یہ سب مکسور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لام امر بھی مکسور ہوتا ہے. اما اذا سبقت بالفاء والواو وثم، لیکن اگر لام امر سے پہلے فا آ جائے، واو آ جائے یا ثم آ جائے، فإنها تسکن غالباً، تو پھر اس کو اکثر و بیشتر کیا دیا جاتا ہے، ساکن کر دیا جاتا ہے. جیسے قرآن میں ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ٹھیک ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یعنی کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے. تو فَلْتَأْخُذْ حَقِيبَتَكَ مَعَكَ، اب دیکھیں یہاں فا آ گیا تو کیا ہوا، ساکن ہو گئے سر. ساکن ہو گیا. اسی طریقے سے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اب دیکھیں یہاں ایک جگہ فا ہے اور دوسری جگہ ثم ہے. تو ثم اور فا اور واو کے بعد جب یہ آتا ہے تو عام طور سے اس کو لام امر کو ساکن کر دیا جاتا ہے. عام حالات میں یہ مکسور رہے گا. کلیئر ہے. جی سر. چلیے. لا الناہیہ وَهُوَ لِطَلَبِ التَّرْكِ وَالْكَفِّ، لا ناہیہ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر بھی طلب ہوتی ہے لیکن کسی چیز سے رکنے کی. ٹھیک ہے. کسی کام سے روکا جاتا ہے. اس کے اندر امر کے اندر کہا جاتا ہے کسی کام کو کرنے کو، یہاں کسی کام سے روکا جاتا ہے. اور لا ناہیہ جب بھی آئے گا تو وہ مستقبل کے معنی میں ہی ہوتا ہے. امر وغیرہ جس سے جو بھی ہوتے ہیں وہ امر اس کے معنی میں ہوتے ہیں. لا ناہیہ. ٹھیک ہے. لا ناہیہ اور لا نافیہ دو ہوتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے ان کے درمیان میں، بتائے گا کوئی؟ لا ناہیہ اور لا نافیہ. لا ناہیہ جو ہے مطلب روکتا ہے کسی کام سے، جیسے امر میں حکم ہوتا ہے تو نہیں میں روکا جاتا ہے. ہوں. نافیہ میں کسی کام کے مطلب نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. لا ناہیہ کے اندر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، کسی کام سے روکنے کا مطالبہ ہوتا ہے.
اور لا نافیہ جو ہوتا ہے اس کے اندر کسی کام کے نہ ہونے کی خبر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم کہیں لا تذهب الى السوق، ٹھیک ہے، بازار مت جاؤ. یہاں کیا ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ جانا نہیں ہے، روکا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے اس سے. جبکہ لا یقرأ الطالب کتابہ، ٹھیک ہے. تو اب یہ کیا ہے کہ طالب علم اپنی کتاب نہیں پڑھتا ہے. تو یہاں جو نفی جو ہے یہ نفی ہے، کیونکہ یہاں اس کی نفی کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے. یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کسی بات کا. تو یہی فرق ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، آپ نے اچھا بتایا. پہچان کیسا کریں گے اس سے؟ جی پہچان تو آپ کو سیاق سے پتہ چلے گا کہ بات کس کانٹیکسٹ میں ہے، اس کے حساب سے پتہ چل جائے گا وہاں. جی جی. اور اگر اعراب لگا ہوا ہوگا وہاں تو وہ تو بالکل سمپل ہے، پھر کہ مجزوم ہوگا یہ، اور وہ مجزوم نہیں ہوگا، وہ مرفوع ہوگا. چلیے، لا ناہیہ وہو لطلب الترک والکف. اور یہ جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی کام سے رکنے کی، ترک چھوڑنے کا یا رکنے کا مطالبہ ہوتا ہے. وتفید للمستقبل، مستقبل کے معنی کا فائدہ دیتا ہے. وہی ناہیتن، اور یہ ناہیہ ہوتا ہے یعنی روکا جاتا ہے کسی کام سے. تدخل علی الفعل المضارع، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کو جزم دیتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر قولک لا یأکل احد بالشمال، کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے. تو یہاں کیا ہو رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کھانا نہیں ہے، خبر نہیں دی جا رہی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے. اسی طریقے سے تفید النہیہ ان کان النہی من اعلی الی الاقل، جیسے کہ امر کا اوپر آیا تھا وہی صورتحال اس میں یہاں بھی ہے. یعنی تفید النہی ان کان النہی من اعلی الی اقل، یعنی یہ جو ہے نہیں کا فائدہ دیتا ہے اگر نہیں جو ہے وہ یعنی بڑے سے چھوٹے کی طرف ہے، اعلی سے اقل کی طرف ہے. تو کقول الوالد لابنہ، جیسا کہ والد کا اپنے بیٹے سے کہنا لا تقصر فی واجبک، یعنی اپنے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی نہ کریں. لا تقصر، قصر یقصر تقصیر، کوتاہی کرنا، کمی کرنا، کہ اپنے واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں. یا اسی طریقے سے ٹھیک ہے، تو یہ والد کا بیٹے سے کہنا ہے، تو یہاں کیا ہوگا، یہ نہیں کا فائدہ دے رہا ہے. یعنی والد اس سے کسی چیز سے رکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کوتاہی نہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اب دعا، یا دعا کے معنی میں ہوتا ہے انکان من اقل الی اعلی، جبکہ یہ عقل سے اعلیٰ کی طرف ہوتا ہے. جب مثال کے طور پر بندہ اللہ تعالیٰ سے وہ کرے گا تو وہاں کیا ہوگا، وہ دعا کے معنی میں ہوگا. جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں ہے ربنا لا تؤاخذنا، بندہ کہہ رہا ہے اے ہمارے رب آپ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس چیز پر اگر ہم بھول جائیں کسی چیز کی یا ہم سے غلطی ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے رب ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، ایسا بوجھ یعنی جیسا کہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ آپ نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا ولا تحملنا، اور اے اللہ تو ہمیں اس چیز کا مکلف نہ بنا ما لا طاقت لنا بھی، جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے. تو یہاں سب کیا ہے، یہ دعا کے معنی میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا رہی، اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں ہوگا، یہاں بڑے سے مطالبہ نہیں ہوتا ہے بلکہ دعا کے معنی میں، درخواست کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. او تفید الالتماس ان کان من شخص مسام لآخر، ٹھیک ہے، اگر ہم عمر ہوگا تو اس سے التماس کا فائدہ دے گا، جیسے کہ بھائی بھائی سے کہے کقول اخ لاخیہ لا تتاخر لحظتا، ایک منٹ کے لیے بھی تاخیر نہ کریں. لا تتاخر لحظتا یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے آپ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کریں. یہاں بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے تو یہ درخواست کر رہا ہے، اس کو حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی یہ چیزیں. جی سر. جی تو سر. آج اتنا، یہ 4 ہو گئے اعداد، یہ وہ ہیں جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں چیزیں کل انشاءاللہ وہ لیں گے، اس کا کیا کہتے ہیں جو ادوات شرط ہیں جو 2 فعل کو جزم دیتے ہیں.
کرنا تو آج ہی تھا، لیکن میں دماغی اعتبار سے پھر وہ جب دیکھا میں نے چیز اس طرح کی ہو گئی تو پھر تو سر دن ٹھیک ہے، بدل کوئی گئے، بات دل نہیں. بدل گئے، جذبات بدل گئے. جی چلیے. اب آپ بتائیے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قراءہ، ایک ہوتا ہے دراسہ، ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے کیا کوئی؟ آ، سر میرے خیال سے دراسہ جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کے لیے، تو قرا ایسے ہی کوئی چیز پڑھنا. याद कर ہاں लेना सिर्फ रीडिंग. اچھا جی صحیح ہے آپ لوگوں کا. اسٹڈی میں مطلب یہ ہوتا ہے انسان کوئی چیز پڑھتا ہے تو غور کر کے پڑھتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے، اچھے جی، سے پڑھتا ہے اس کو. جی جی مادہ جی حاصل صحیح ہے. کرنے کے لیے، ہاں علم ٹھیک ہے. مادہ. الفرق بین القراءة والدراسہ، یہ جو ہے فرق ہے آپ کے قراءہ اور دراسہ کے درمیان میں. تو تتطلب الدراسہ ترکیز، دراسہ میں کس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے، کس چیز کا تقاضا، تطلبہ مانے اقتضا یقتضی کے معنی میں. ٹھیک ہے، تطلب، جی اب دھیان رکھنا ہے استعمال اس کا بھی. تتطلب الدراسہ یعنی تقتضی الدراسہ. دراسہ جو ہے جی وہ جی. تقاضا کرتی ہے کس چیز کا، ترکیز، فوکس. فوکس کا. فوکس. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز. دوسرا جی. کیا ہے، تحلیل، کہ تحلیل جی سر. کرنا، اس کو مطلب حل کرنا اچھے طریقے سے، اس کا جائزہ لینا. اینالائز. والفہم، اور اس کے ساتھ اینالائز، ساتھ اس کو سمجھنا. سمجھنا. جی. بینما یمکن ان تتم القراءة بشکل عارضی، جبکہ ممکن ہے کہ قراءت جو ہے وہ مطلب بشکل عارضی یعنی ایسے ہی وہ پڑھی جائے کسی کے سامنے، دون بذل الکثیر من الجہد العقلی، بغیر عقل کا استعمال کیے ہوئے. ٹھیک ہے، دون بذل الکثیر جی. من الجہد العقلی یعنی عقلی کاوش نہ عقل کر کے. بغیر. ٹھیک ہے. ہاں جی تو اس میں مطلب زور نہیں، آپ نارمل کوئی بھی کتاب اٹھائیں پڑھنے لگے تو وہ قراءہ ہو گئی، پڑھ لیا آپ نے ایسے جی ہی اٹھا کر کے دیکھ لیا تو وہ قراءہ ہو گیا. لیکن باقاعدہ جب ایک اس کو پڑھتے ہیں ہم حل کر کے سمجھ کر کے تو وہ دراسہ ہوتا ہے. دوسرا یہ جو ہوتا ہے الدراست موجہۃ نحو الہدف، دراسہ کا جو ہے وہ کسی ہدف کے لیے انسان پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا رخ ہوتا ہے ہدف کے لیے، یعنی اس میں جو ہے انسان کا قصد کیا ہوتا ہے، ہدف ہوتا ہے اس کا ایک کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ پڑھنا ہے، کسی خاص چیز کو وہ کر کے پڑھتا ہے وہ. بینما یمکن القیام بالقراءة للترفیع، جبکہ پڑھنا جو ہے وہ کس لیے ہو سکتا ہے، ترفیع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لطف جی اندوزی کے لیے، یا معلومات جمع کرنے کے لیے، ایسے ہی انسان پڑھ لے کوئی کتاب. تو یہ فرق ہے اس کے درمیان میں. دوسرا فرق جو ہے بہت اچھا ہے کہ یہ مقصد کی جو کسی مقصد کے لیے جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کچھ بھی، یہ ایگزامز کی تیاری کریں یا وہ کریں، وہ سب کیا آئے گا، دراسہ میں آئے گا. دراسہ جی میں. ٹھیک ہے. جی سر. جی چلیے.